سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی میکسیمم پانی جتنا پی سکتے ہیں پی لیں۔ کھانے میں مرغن چیزیں عام لوگوں کو بھی نہیں کھانی چاہیے، آپ نے بالکل نہیں کھانی ہے۔ اگر آپ فیٹی لیور نہیں ہیں تو پھر چکنائی ضرور استعمال کر لیں، لیکن احتیاط سے کریں۔ زیتون کا تیل، بادام کا، السی کا، یہ اگر میسر ہے تو دودھ میں ڈال کے ضرور پئیں، اور دہی کا استعمال جو ہے وہ مناسب حد تک کر لیں۔ وہ جو ہے نا تھوڑا کھانا وہ سحری میں نہ کریں، پراٹھا بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروفیسر رف حاضر ہے آج رمضان کے اگلے پروگرام کے ساتھ، جو کہ شوگر کے مریضوں کے حوالے سے ہے کہ جو ذیابیطس میں خدا نخواستہ مبتلا ہو چکے ہیں، وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اگر رکھیں تو پھر اس میں کیا اہتمام کریں کہ وہ روزے جیسی انتہائی خوبصورت عبادت کو اور رمضان کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ یہ ہمارا آج بہت خاص موضوع ہوگا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ اس پہ دوسرے لوگ بھی عمل کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ پریکاشن کے طور پہ ہوگا، بٹ 20 سال کا ڈائبیٹک ہوں، انسولین ڈیپینڈنٹ ہوں، 2 انسولینز لگاتا ہوں، دوائیں کھانا الگ بات، 2 الگ مختلف قسم کی، کتنی دفعہ اور کیسے لگانی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس کے باوجود بہت اچھا میرا روزہ کیسے گزر جاتا ہے، میں وہ ساری باتیں آپ سے کروں گا، لیکن اس میں جو پرائمری رول ہے وہ آپ کے پرسنل فزیشین ڈائبٹیشین کا ہے کہ اس سے مشورے کے بعد میری باتوں پر عمل کریں۔ دیکھیں، عمر، قد کاٹ، جنس، مینٹل سٹیٹ، انوائرمنٹ، کائنڈ آف پروفیشن، کائنڈز آف ایکٹیویٹیز، یہ ساری بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ روزہ رکھیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، قطعی طور پہ نہ رکھیں، اور دیگر جو اللہ نے رخصت کے معاملات بتائے ہیں اس کے مطابق، تو پھر آپ نہ رکھیں۔ اب میرا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، مجھے بھی یہی کہا گیا تھا، لیکن میں نے بہت کچھ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بھی رمضان پچھلے 20 سال میں نہیں ہے کہ جو میں نے کوئی روزہ نہ رکھا ہو، یا ڈائبٹیز کی وجہ سے مجھے روزہ چھوڑنا یا توڑنا پڑا ہو۔ اللہ اکبر، کیا رحمان کی رحم ہے مجھ پہ۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ڈائبٹیز والے جب روزہ رکھیں، بلکہ میری یہ ویڈیو جو گفتگو جو ہے یہ آپ اپنے ڈاکٹر کے سامنے رکھیں، اور اگر ضرورت ہو تو میری بات بھی کرا دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی میکسیمم پانی جتنا پی سکتے ہیں پی لیں، اور کھانے میں مرغن چیزیں عام لوگوں کو بھی نہیں کھانی چاہیے، آپ نے بالکل نہیں کھانی ہے۔ اس میں گوشت، مچھلی جیسی چیزیں جو پیاس بڑھاتی ہیں، مسالے والی چیزیں، وہ آپ نے نہیں کھانی، اور میٹھا جو ڈائریکٹ شوگر ہے وہ اگر آپ لیں گے تو وہ پھر اس کی کیمسٹری میں آپ کو افطار کے وقت میں بتا دوں گا۔ ابھی میں چونکہ سحر کی بات کر رہا ہوں، تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں۔ وہ جو ہے نا تھوڑا کھانا وہ سحری میں نہ کریں، پراٹھا بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن چھوٹا۔ اور ایک آپ کو صرف کہنے لگا ہوں، ویسے کسی قسم کی کوئی بھی کھجور ہو، سستی مہنگی کی کوئی قید نہیں ہے، یہ تو باقیوں کے لیے ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے جو کہ میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، ایرانی کھجور آتی ہے، اسے کہتے ہیں زاہدی۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا براؤن یا وائٹش ہوتی ہے، تو دکاندار کے پاس جائیں اور اس میں سے وہ کھجوریں لیں جن کو چمک اور نرمی نہ ہو، سخت ہوں، اور وہ ڈائریکٹ لیں گے۔ ریڑھیوں والوں نے اس میں شیرہ لگایا ہوتا ہے میٹھا کرنے کے۔ میں آپ کو شاید حیرت ہو کہ 10 سے زیادہ کھجوریں استعمال کر لیتا ہوں، 10 سے زیادہ، لیکن اگین میں اپنے میکانزم کو سمجھ گیا ہوں نا، تو شوگر کو مینج کرنا ہے، ختم نہیں کرنا۔ پہلے ذرا شوگر سن لیجیے ہوتی کیا ہے، بڑی سادہ زبان میں آپ کو بتاؤں گا۔ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم کو ہم،
امجد ہم نے دونوں کو ہی بچتے دیکھا کم کم، جب یہ ہو گئی ہے تو پھر ہو گئی، پھر نہیں جاتی۔ ابھی جو لیٹسٹ آئی ہیں چیزیں اس میں پتہ چلا ہے کہ یہ ریورسیبل ہے، لیکن آپ کی یا میری کب ریورسیبل ہوگی وہ بعد کی بات ہے۔ ہم نے تو اس وقت رمضان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو آپ نے کھانا کھانے کے بعد میکسیمم کیپیسٹی کا پانی پینا، اور آخر میں 3 4 5 تک۔ لیکن زاہدی، اگر آپ دوسری کھجوریں کھائیں گے تو وہ تو ایک بھی شاید اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا، تو 3 4 سے شروع کریں اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں۔ اور وہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا نا کہ 2 گھنٹے ضرور جاگیں، تو 2 گھنٹے کے بعد اپنی شوگر ضرور چیک کریں۔ اگر وہ 100 ہے یا اس کے اراؤنڈ 2 4 کے فرق سے ہے لیکن کم کی طرف، ناٹ 100 پلس، 100 اینڈ بلو ہے، تو پھر آپ افطار کر لیں۔ اسی طرح سے دن میں اگر 60 بلو ہوتی ہے اور آپ فیل بھی کر رہے ہیں کہ کوئی نکاہت ہو رہی ہے، شوگر چیک کرتے ہیں تو برا حال ہے، یا ہائپو کی جتنی نشانیاں ہیں، چکر آنا اور زبان کا عجیب ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، سر میں سائیں سائیں ہونا، تو یہ پھر علامت ہے کہ آپ فوری طور پہ افطار کر لیں، ورنہ آپ کا بہت اچھا دن گزرے گا۔ اور اسی طرح سے آپ افطار کے وقت جو احتیاطیں میں نے پچھلے پروگرام میں بتائی ہیں سبھی کے لیے آپ تھوڑی سی زیادہ کریں۔ دیکھیں پکوڑے، آلو کے چپس، یہ چیزیں میں بھی مناسب حد تک ضرور کھاتا ہوں، اس کو بد پرہیزی نہیں ہے، اگین مینج، آپ نے اس کو پھر مینج کرنا ہے کس چیز کے ساتھ ریپلیس کر کے۔ روٹی سادہ کھائیں، اور اس میں اگر آپ فیٹی لیور نہیں ہیں تو پھر چکنائی ضرور استعمال کر لیں، لیکن احتیاط سے کریں، چونکہ فیٹی لیور جو ہے وہ شوگر والوں کو بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ گریڈ 3 ہے تو ڈزنٹ میٹر، ہماری اکثریت اس کا شکار ہے۔ اور آپ 2 یا 3 کھجوریں جو ہیں وہ افطار کے وقت پہلے کھائیں، لیکن زیادی اس سے زیادہ، یا پھر ایک کھجور آتی ہے مدنی، اس کے اندر گٹھلی نہیں ہوتی، وہ بھی بہت کم میٹھی ہوتی ہے، وہ یہاں تو کم ہی ملتی ہے، زیادہ تر جو حجاج آتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں، لیکن کچھ دکانوں پر وہ اویلیبل ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں زیتون کا تیل، بادام کا، السی کا، یہ اگر میسر ہے تو دودھ میں ڈال کے ضرور پئیں، اور دہی کا استعمال جو ہے وہ مناسب حد تک کر لیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آدھا کلو تک دہی جو ہے وہ سحری میں استعمال کر کے دیکھا ہے، تو میں ٹھیک رہتا ہوں۔ تو یہ آپ کے لیے خصوصی چیزیں ہیں، باقی انشاءاللہ آپ جب نیت کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے اسباب بنا دیتا ہے اور بہتری آ جاتی ہے۔ اور میں ایک اور بڑی خاص بات بتاؤں کہ رمضان میں میں چونکہ مینجمنٹ کا خیال رکھتا ہوں، تو میری شوگر وہ جو ہے نا انسولین جو بھی لگا رہا ہوں وہ موسٹلی آدھی یا سم ٹائم اس سے بھی کم ہو جاتی ہے، اور 1 2 سال تو ایسے بھی تھے کہ انسولین میں نے صرف اس لیے منیمم لگائی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر آپ نے چھوڑی اور پھر لگائی رمضان کے بعد تو اس کا میکانزم جو ہے وہ کو مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت، تندرستی اور سلامتی ایمان کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، آمین۔ اجازت دیجیے، نئے پروگرام کے ساتھ کل حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔